جیسے کہتے ہیں کہ انسان کو جینا ہو تو وہ کمل کے پھول کی طرح جیے کہ جو بے شک گندگی میں بھی اگا ہو لیکن اپنے اوپر کوئی چھینٹے نہ آنے دے. تو ہمارے ارد گرد دکھ ہیں, ہمارے ارد گرد پریشانیاں ہیں, ہمارے ارد گرد سختیاں ہیں, اور اٹس ناٹ ایزی ٹو لیو ان پاکستان. اور پاکستان کی جو سچویشن ہو چکی ہے اور اس میں رہنا یا کسی بھی معاشرے میں رہنا اٹس ناٹ ایزی. زندگی کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو میری فلاسفی رہی ہے تو آج میں اس نوٹ کے ذریعے اپنے تمام دوستوں کو بھی بتانا چاہوں گا. بیسکلی ہم کئی دفعہ ایک بات کر چکے ہیں کہ انسان ایک میننگ سیکنگ کریچر ہے. اس کے سامنے کوئی بھی واقعہ ہو وہ اس سے میننگ دیتا ہے کہ فار ایگزامپل بادل کیسے گرج رہا ہے, بجلی کیوں چمک رہی ہے, بادل کیسے آتے ہیں, سورج کیوں نکلتا ہے. وہ اب جو اس میں میننگ دیے ہیں وہ درست ہوں یا غلط ہوں یہ الگ بات ہے, لیکن وہ میننگ دیے بغیر نہیں رہ سکتا. میننگ نہیں دے گا تو وہ ایک پین میں ہوگا, اور وہ پین اس کے اس وائڈ سے, اس خلا سے پیدا ہوگا کہ کوئی واقعہ, کوئی حیران کن واقعہ اس کے سامنے ہو رہا ہے جس کا مطلب وہ نہیں سمجھ رہا, جسے نہیں سمجھ رہا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اور لیکن ہم ایک بات پہ غور کریں تو ہمارے جتنے بھی میننگز ہیں وہ ہمارے معنی جو ہیں وہ بہت زمینی ہیں, وہ آفاقی نہیں ہیں. جیسے کسی ایک خاص کلچر نے جو کسی واقعے کو, کسی مذہب کو معنی دیا ہے وہ آفاقی یا یونیورسل نہیں ہے, اسی طرح جو ہمارے زمینی معنی ہیں وہ بھی یونیورسل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ مجھے یاد آتا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ جب مجھے انٹرنیشنل ایک ٹریول پہ جانا پڑا, اور زندگی میں پہلی دفعہ میں اتنی بلندی پہ گیا وہ جو 35,000 فٹ ہوگی یا 70,000 فٹ ہوگی, اور یہ ٹیکنیکل لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے سفر میں وہ کتنی بلندی پہ ہوتا ہے. تو جب میں نیچے دیکھتا تھا تو اسکرین پہ تو آ رہا ہوتا ہے کہ اب فار ایگزامپل آپ کس شہر کے اوپر سے گزر رہے ہیں, اور نیچے کچھ دکھائی نہیں دیتا. نیچے ہماری بڑے بڑے شہروں کی بڑی بڑی عمارتوں کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دیتا. تو ایک لمحے کے لیے احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری تعمیر ہے, اور یہ ہماری سب سے بڑا کرافٹ ہے, یہ ہماری تہذیب ہے جو چند فٹ کی بلندی پہ, چند ہزار فٹ کی بلندی پہ اگر نیچے ہم دیکھیں تو ہمیں بالکل کچھ دکھائی نہیں دے رہی. تو ایسے میں سمجھ آتی ہے تو کہ زمین پہ یہ جو ہمارے معیارات ہیں وہ کس قدر زمینی ہیں, اور وہ کس قدر لوکل ہیں, اور وہ کس قدر نیرو ہیں. تو ایسے میں جب چند ہزار فٹ کی بلندی پہ ہمیں نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو کیا چھوٹا, کیا بڑا, کیا اونچ, کیا نیچ, اور اس پہ زمین پہ جتنے بھی فسادات برپا ہیں وہ میننگ لیس آپ کو اوپر جا کے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. اور انسان ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچتا ہے کہ یہاں جو پتھر قیمتی ہے کیا خبر اس کے کسی اور سیارے پہ پہاڑ ہوں. جو دھات یہاں بہت قیمتی ہے کیا خبر اس کا کہیں کوئی مول نہ ہو, اس کے پہاڑ ہوں, لیکن اگر انسان نہیں ہے تو اس کے کوئی میننگز نہیں ہیں, کیونکہ چیزوں کو قیمت دینے والا اور چیزوں کو قیمتی یا چیزوں کو ارزاں قرار دینے والا اور بے قیمت قرار دینے والا بھی انسان ہے. انسان نے ہی ہر چیز میں میننگز ڈالنے کی, اس سے اور ان کے ریئر ہونے کی بنیاد پہ کسی کو کم قیمت اور کسی کو زیادہ قیمتی چیز قرار دے رکھا ہے. دس از آل ہیومن. اور ان تمام وسعتوں میں, اس صحرائے لامکاں میں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, ہم اگر کچھ ڈھونڈنے نکلیں جو ہمیں نہیں ملتا تو وہ زندگی ہے. وہ زندگی ہے جو ہمیں نہیں ملتی. لیکن اب ہمیں اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ انسان زندگی ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے دوسرے سیاروں پہ, لیکن زندگی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کہیں اور وہ زندگی ہو نہ ہو وہ ہمارے سامنے ہے, اور لیکن ہم اسے اپنے قدموں تلے روند رہے ہیں, اسے کچل رہے ہیں, اس کی بے قدری کر رہے ہیں. ایسے میں ایک بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہمیں زندگی کی اتنی ہی سچی تلاش ہے اور زندگی کی اتنی ہی کھوج ہے کہ ہم آسمانوں پہ نکلے ہوئے ہیں, ہم خلاؤں میں نکلے ہوئے ہیں, تو زندگی تو ہمارے سامنے ہے. زندگی کے کتنے روپ ہیں, برڈز کی صورت میں, وہ سمندری مخلوق کی صورت میں, پودوں کی صورت میں, اور ابھی آپ کو چہچہاہٹ پرندوں کی سنائی دے رہی ہے اس صورت میں, بچوں کی آواز سنائی دے رہی ہے بچوں کی صورت میں. لیکن ہم نے اس زندگی کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ یہاں زندگی تو ہے, جیسے کائنات کی وسعتوں میں ہمیں زندگی نہیں ملتی, جہاں زندگی ہے وہاں ہمیں مسکراہٹیں نہیں ملتی.
جہاں زندگی ہے وہاں ہمیں مسکراہٹیں نہیں ملتی. جیسے ایک زندگی اس میں نایاب یا کامیاب ہے کائنات میں، اسی طرح یہاں اس دنیا میں مسکراہٹ نایاب یا کامیاب ہے. اسی لیے سب سنجیدگیوں، افکار، فکروں اور سنجیدہ باتوں کے باوجود مسکرانا زندگی کی تلخیوں اور کڑواہٹوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے زندگی کو لبیک کہنا ہے. تو مسکرانا اور ہلکی پھلکی باتیں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک بات دہراؤں گا کہ جیسے خلاؤں میں زندگی نایاب ہے یا کمیاب ہے، ریئر ہے، شاید ہمیں نہ مل پائے، اسی طرح زمین پہ زندگی تو ہے لیکن انسانوں میں وہ مسکراہٹ ہمیں نظر نہیں آتی. تو مسکراہٹیں بکھیرتے رہنا چاہیے. اور یہاں تک کہ ظرافت کی اپنی وزڈم ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ اپنی لاجیکل پالیسیز پہ ہنستے ہیں. کبھی بھی کسی لطیفے یا کسی بھی ہلکی پھلکی بات پہ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی لاجیکل پالیسی ہماری سامنے آتی ہے، ہمارے کامن سینس کا کوئی فلا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ہنس پاتے ہیں.